کی دید کے اور تشریف آوری کے کتنے ہم خواہش مند اور کتنے متمنی تھے۔ نعروں کے ساتھ آپ نے قاری صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مشکل کشا حاجت روا، ایک خدا ایک خدا۔ یا آپ نے کہنا ہے مشکل کشا حاجت روا، ایک الہ ایک الہ۔ اور الحمدللہ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہماری دعوت ہے، سچی اور سچی، بغیر کسی تفرقے کے، بغیر کسی شخصیت کی طرف بلاوے کے، خالصتاً وہ دعوت جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، اس دین کی دعوت جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا مکے اور مدینے میں۔ مکے اور مدینے والا دین الحمدللہ ہمارے علماء آپ کو سناتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا اپنے آج کے مہمان خاص، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا چند ایک دن پہلے پنجاب میں رات کے وقت کسی پروگرام سے واپسی پر قاری صاحب کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل سے کوئی بڑا جانی نقصان تو خیر سے نہیں ہوا۔ بہرحال مال و متاع کا ایک نقصان ہے، وہ بھی نقصان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کرے۔ ہمارے قاری صاحب کی اور تمام جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال و جان کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، گھر بار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ علماء کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ یہ دین یہ ہیں تو آپ تک دین پہنچ رہا ہے، خالص دین آپ تک پہنچ رہا ہے ان کی موجودگی کی وجہ سے۔ علماء اٹھ کے قیامت آ جائے گی، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قاری صاحب کا بیان ہوگا اور خصوصی قاری صاحب دعا بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے رسول اور جتنے پیغمبر اللہ کی زمین پر آئے، نبی آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، سنت اللہ یہ رہا ہے کہ ایک نبی آتا، ایک شریعت لے کر آتا، وہ نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آتا، وہ دوسری شریعت لے کر آتا۔ پہلے نبی کی شریعت اور بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں کچھ احکامات بدلے جاتے، کچھ وہی رہتے۔ جیسے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ذکر بھی موجود ہے، لیکن شریعت محمدی میں وہ سجدہ بھی حرام قرار پایا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں انبیاء کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور تغیر واقع ہوتا رہا، لیکن دو مسئلے ایسے ہیں، نبی بدلے، شریعتیں بدلیں، کتابیں بدلیں، قومیں بدلیں، زمانے بدلے، حالات بدلے، پر وہ دو مسئلے کبھی نہیں بدلے، اور آج تک یہ دو قانون اسی طرح برقرار ہیں اور قیامت تک برقرار رہے۔ چاہے کسی نبی کی شریعت ہو، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، ہر کتاب میں موجود، ہر زمانے میں موجود، ہر شریعت میں موجود دو قانون۔ کون کون سے؟ ایک اللہ کی عبادت کا قانون نہیں بدلا، اور دوسرا والدین کی خدمت کا قانون نہیں بدلا، کسی شریعت میں نہیں بدلا۔ آپ کوئی بھی شریعت اٹھائیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اللہ کریم نے قانون بدلنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے لفظ تک نہیں بدلے۔ میں مثال کے طور پر قرآن کریم کی 3 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جو مختلف مقامات سے ہوں گی اور مخاطبین بھی مختلف ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تینوں آیات میں نہ قانون بدلا ہوگا، نہ الفاظ بدلے ہوں گے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد و پیمان کیا، میثاق کیا، وعدہ کیا چند باتوں کا، اور اس معاہدے کے اندر 2 باتیں یہ تھی کہ عبادت اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، ظہر اللہ کے لیے، عصر اللہ کے لیے، مغرب اللہ کے لیے، عشاء اللہ کے لیے، نوافل اللہ کے لیے، فرائض اللہ کے لیے، دودھ کی سبیل بھی اللہ کے لیے، پانی کی سبیل بھی اللہ کے لیے، بریانی بانٹنی تو بھی اللہ کے نام پر، حلوہ جلوہ اور کھیر بانٹنی تو وہ بھی اللہ کے نام پر، الغرض سر جھکایا بھی اللہ کے لیے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ کے لیے جائے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وہ اکیلا پوری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، داتا بھی اکیلا، مشکل کشا بھی اکیلا، حاجت روا بھی اکیلا، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، زمین کا، آسمان کا، ہواؤں کا، فضاؤں کا، شفاؤں کا، پوری کائنات کا، اماموں کا، کتبوں کا، دالوں کا، وہابیوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، حتیٰ کہ پوری کائنات کا داتا اللہ ہے، اور اللہ کی قسم کلا ہے بھی اللہ اور ہے بھی کلا، اکیلا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک کرو. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. تیسرا مقام فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے لوگو آؤ، تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں بیان کروں کہ کون کون سی چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام قرار دی ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو تنگ نہیں کیا جائے گا، والدین کو پریشان نہیں کیا جائے گا، والدین کو گالی نہیں دی جائے گی. ہم راضی کرنے پہ لگے ہیں کچھ ووٹروں کو، کچھ سپورٹروں کو، کچھ اپنے یاروں کو، کچھ اپنے دوستوں کو، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ووٹروں کو راضی کرو رب راضی ہوگا، سپورٹروں کو راضی کرو رب راضی ہوگا، اپنے یاروں کو راضی کرو رب راضی ہوگا، اپنے دوستوں کو راضی کرو رب راضی ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا. البتہ صحیح حدیث میں لکھا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، زمین پر تیرا اب راضی ہو جائے گا، عرش پر تیرا رب راضی ہو جائے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں نے قرآن کے 3 مقامات کے سامنے پڑھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا قانون بدلنا تو دور کی بات ہے، لفظ بھی نہیں بدل رہے. وہاں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ تیسرے مقام پر بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اکثر قرآن پاک کے مقامات آپ کھولیے پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے والدین کی خدمت کے قانون تو دور کی بات ہے، اللہ نے لفظ تک بھی نہیں بدلے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسانا
احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہی ہوتا ہے اور تجھے پورے کراچی میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، تجھے کوئی کچھ دیتا نہیں تھا، میں تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا تھا۔ جب تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا تب میں نے پوچھا، میں نے احسان کیا، اور جب کوئی نہ پوچھے تب تو پوچھے۔ جب تیری ماں بوڑھی ہو جائے، جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، جب اس کی بات کو سننے نہ بیٹھے، کہ یہ تو بوڑھا بابا ہے، دماغ خراب کر رہا ہے، یہ تو بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہے، جب کوئی نہ سنے تب تم سنو، جب کوئی قریب نہ آئے تب تم قریب جاؤ، جب کوئی انہیں خرچہ نہ دے تب تم ان کو خرچہ دو، یہ ہے احسان۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری ڈیوٹی تقریر کی ہے اور آپ کی ڈیوٹی سپیکر ٹھیک کرنے کی ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک چوتھا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَبِالْوَالِدِ، پھر وہی لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو۔ یا اللہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد تو ہوتی ہے نا، یہ مسجد کی حد ہے، وہ بازار کی حد ہے، یہ اس محلے کی حد ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے۔ ہم نے والدین کی عزت کس حد تک کرنی ہے؟ یا اللہ کو حد تو ہے، تو اللہ کریم نے حد لگائی۔ حد کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کے ادب کی حد یہ ہے کہ والدین کو اف بھی کہنا جائز۔ اف کا ترجمہ اردو میں کیا بنے گا؟ اوہو ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں مجلس میں جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جتنا جوان سن رہے ہیں اتنا بوڑھے نہیں سن رہے، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے کانوں کی سنوائی وہ نہیں رہ جاتی، آنکھوں کی بینائی اور دکھائی وہ نہیں رہ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیری ماں بوڑھی ہو جائے، جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، تب ان کو اف نہیں کہنا۔ خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اللہ کریم نے اسی لیے کیا کیونکہ جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے پھر سننے کا وہ پہلے والا مزہ نہیں رہ جاتا، دیکھنے کی وہ پہلے کی قوت نہیں رہ جاتی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا اپنے کمرے سے نکلا، صبح صبح اپنے ابا جی کے پاس، ابا جی کے کمرے میں آیا اور آتے جلدی جلدی بولنے لگا، ابا جی آپ کو پتہ ہے فلاں گلی میں، کراچی کے فلاں محلے میں، فلاں بازار میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ابھی بیٹا بات کر کے خاموش ہوا تو بابا جی سیدھے ہو کے پوچھتے کیا کہا تو نے، کیا کہا؟ اچھا سمجھ نہیں آئی؟ چلو میں دوبارہ بتا دوں، کراچی کے فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں بازار میں، فلاں گھر میں رات یہ واقعہ پیش آیا۔ کراچی کے کس محلے میں، کس گلی میں؟ بابا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ چلو میں پھر بتاتا ہوں۔ وہ تیسری بات بتاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے،
ایک بار کو 2-3 بار رپیٹ کرنا پڑ جائے تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، میں نے اپنے باپ کو ایک بار بتایا اسے سمجھ نہیں آئی، اب پھر مجھے بتانا پڑ رہا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں آ رہی، میں پھر بتاؤں گا، پھر مجھے غصہ آ جائے گا۔ ایک بات کو 3-4 بار دہرانے سے غصہ آنا تو فطرتی عمل ہے، یا اللہ میں کدھر جاؤں؟ فرمایا تو 25 سال پیچھے چلا جا، وہ 25 سال پیچھے چلا جا جب تیرا باپ تو اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا اور دیوار پر ایک پرندہ آ کے بیٹھتا تھا، تو 20 بار اس پرندے کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا بابا یہ کیا ہے، تو تیرا باپ ہر دفعہ تیرا ماتھا بھی چومتا تھا اور جواب بھی دیتا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا میرے بیٹے کی زبان کتنی صاف ہے، اور کبھی کبھی تو تیرا باپ تیرے لیے توتلا بولنے لگ جاتا تھا، اس کی اچھی زبان تھی، وہ پروفیسر چھڑو یار جتھے ہے گا چلن دیو، ایک بندہ اور بلاؤ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے توتلا بولتا تھا، صحیح زبان کی بجائے وہ اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے توتلا بولنے لگ جاتا تھا۔ تیری ماں نے، تیرے باپ نے تیرے لیے اپنی زبان کو توتلا کر دیا، اب اگر تجھے ایک بات 2-3 بار دہرانی پڑ جائے گی تو کیا آ جائے گا؟ یہ ہے احسان۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا بلکہ بات اچھی کرنی ہے۔ ماں باپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ ایک نبی سے سیکھتے ہیں، ایک نبی سے سیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ جب ماں باپ کو بلایا جاتا ہے تو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ ایک نبی سے سیکھیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے چنیدہ پیغمبر، اپنے والد محترم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور بات کرنے لگے ہیں، اور کس طرح بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی ابو جی ابو جی، بار بار ایک بار کہہ دیا تو کافی ہے، لیکن ہر جملے کے ساتھ دہرا رہے ہیں ابو جی ابو جی ابو جی، بار بار دوہرا کے بلا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو اس طرح بلایا، اب باپ بولنے لگا۔ باپ کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم بعد آ جا تو بات اچھی ہے، نہیں تو میں تجھے تھپڑ بھی ماروں گا، میں تجھے پتھر بھی ماروں گا، میں تجھے دھکے بھی ماروں گا، میں تجھے اپنی جائیداد و اپنے گھر سے آک بھی کر دوں گا، اور میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ اب پھر بیٹا بولا تو کیا کہتا ہے؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان، جب آپ اپنا ہاتھ میری طرف مارنے کے لیے بڑھائیں گے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لوں گا۔ آپ مجھے پتھر ماریں گے تو میں آپ کی پگڑی کو سلوٹ ماروں گا، آپ مجھے دھکے دیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا، سلام پیش کروں گا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اسی لیے قرآن کریم میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کو سبق مل جائے۔ ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں لو جی میرا باپ تو بہت بڑا شرابی ہے، میرا باپ تو بہت بڑا زانی ہے، میں اس کا ادب کیسے کروں؟
کیوں نہیں تو ادب کرتا اپنے زانی باپ کا؟ کیوں نہیں تو ادب کرتا اپنے شرابی باپ کا؟ حضرت ابراہیم کا باپ کافر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، وقت کے نبی کو بت بیچنے پر مجبور بھی کرتا ہے، وقت کے نبی کی نبوت کا منکر بھی ہے، وقت کے نبی کو قتل کی دھمکی بھی دے رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود حضرت ابراہیم اپنے باپ کا ادب کر رہے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے، نہ باپ کے سامنے آنکھ اٹھانا جائز ہے، نہ باپ کے سامنے ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ ماں باپ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھنا چاہیے اور آنکھ بھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دینا چاہیے جو ہاتھ ماں باپ کو اٹھ جائے، اس ہاتھ پر تیزاب گرا دینا چاہیے، اس ہاتھ کو کاٹ کر کتوں کے سامنے پھینک دینا چاہیے جو ہاتھ بوڑھے ماں باپ پر اٹھ جائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک۔ ٹھیک ہے، آپ بات نہ مانیں، اگر آپ کا باپ یا ماں آپ کو شرک پر مجبور کریں، آپ ان کی بات نہ مانیں، لیکن ادب پھر بھی کرنا ہے، عزت ان کی پھر بھی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ اللہ، حضرات ذی وقار توجہ کیجئے، غور کیجئے، کتنا ادب ہے ماں باپ کا، کتنا احترام ہے ماں باپ کا۔ اللہ کریم نے کتنا اعلیٰ رتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور اللہ کے پیغمبر کی بات سنیے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے چنیدہ پیغمبر، ابھی بچپن میں ہیں، بلکہ ماں کی گود میں ہیں، اور ماں کی گود میں لیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ لوگ پوچھتے ہیں والدین کی شان کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ماں کی شان اتنی بلند ہے، اللہ کریم ماں کی شان بیان کرنے کے لیے کو دودھ پیتے نبی کو زبان عطا کر رہا ہے۔ بچپن میں دودھ پیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ لوگوں میں اللہ کا نبی عیسیٰ اعلان کر رکھا ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوں، میں اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں۔ باپ تو ہے ہی نہیں نا، میں اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں، میں اپنی ماں کی عزت کرنے والا ہوں، میں اپنی ماں کا احترام کرنے والا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے جن کا نام ہے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، خوابوں کی تعبیر کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے، آج بھی مارکیٹ میں میسر ہے، جسے تعبیر الرؤیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے 3 طریقوں سے اپنی ماں کی عزت کی ہے، میں نے 3 طرح اپنی ماں کا ادب کیا ہے۔ امام صاحب کیسے کیسے؟ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر میں کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھانا نہیں کھاتا، ایک ہی برتن میں میں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ امام صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس میں ادب کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ادب یہ ہے، ہو سکتا ہے میری ماں کے دل میں ہو یہ لقمہ بنا کر میں وہ سالن کی وہ چیز اٹھاؤں گی، مجھے تو اپنی ماں کے دل کا نہیں پتا، غیب تو اللہ جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نوالا جو میری ماں اٹھانا چاہتی ہے میں اٹھا لوں، کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے اس طرح اپنی ماں کی عزت کی ہے، میں نے اس طرح اپنی ماں کا احترام کیا ہے۔ اور فرماتے لوگوں میں نے کبھی بھی زندگی میں اپنی ماں کے سامنے چہرہ اٹھا کر بات نہیں کی، میں جب بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں نظروں کو جھکا لیتا ہوں، میں جب بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں اپنے سر کو جھکا کر ادب کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، میں نظریں اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، میں گردن اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا اپنی ماں کے سامنے۔ اور فرماتے لوگوں میں
جب میری ماں گھر میں موجود ہو تو میں مکان کی چھت پہ نہیں چڑھتا۔ امام صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے تیرے جوتے تیری ماں کے سر سے اونچے کیوں ہو گئے تھے۔ ہم کرتے ہیں اس عادت۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کے قریب ماں باپ کا ادب ختم ہو جائے گا۔ دوستوں کو، یاروں کو، عزیزوں کو اور بیوی کو عزیز سمجھا جائے گا اور ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یقیناً آج وہی دور آ چکا۔ آج میری مجلس میں جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں مجھ پہ یقین نہ کریں، یہ جو بوڑھے بوڑھے بابے یہاں تشریف فرما ہے، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، مجھ سے گارنٹی لے لو ان میں سے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہیں۔ یقین نہیں آتا، آپ پھر کسی ایک بزرگ کو، بوڑھے کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں بٹھائیں، چائے پلائیں، تھوڑی سی بات چھیڑ دیں، تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا بابا رونے لگے گا اور رو کر کہے گا میں بیمار نہیں ہوتا، مجھے تو میری اولاد کے دکھ نے بیمار کر دیا ہے، مجھے تو میری اولاد کی باتوں نے بیمار کر دیا ہے۔ کراچی کے لوگوں میں کہا کرتا ہوں لوگ مرتے ہیں گولیوں کے ساتھ، ماں باپ مرتے ہیں اولاد کے تانوں کے ساتھ۔ لوگوں کو مارنے کے لیے پسٹلوں کی ضرورت ہے، گنوں کی ضرورت ہے، ماں باپ گولیوں سے نہیں مرتے، ماں باپ ان گولیوں سے نہیں مرتے۔ ماں باپ کب مرتے ہیں؟ وہ جس کو ماں نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر جس کے منہ میں ڈالا ہو، جس کو خود کھانا کھلایا ہو، جس کی پرورش خود کی ہو۔ جب وہ بچہ بڑا ہو کے ماں کے سامنے کہتا ہے ماں چپ کیا کر، کیوں کان کھاتی رہتی ہے، کیوں ایسے باتیں کرتی رہتی ہے، تیری زبان سے یہ بات نہیں نکلی، یہ گولی نکلی ہے جو تیری ماں کے سینے میں ہارٹ اٹیک بن کے لگی ہے۔ وہ جب تو اپنے باپ کو کہتا ہے بابا خاموش رہا کرو، آپ کو پتہ ہے نہیں کسی بات کا ایسی شور کرتے رہتے ہو، یہ بات نہیں نکلی، یہ تیری زبان سے کارتوس نکلا ہے جو تیرے باپ کے سینے میں بلڈ پریشر بن کے لگ گیا ہے۔ بندے گولیوں سے مرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے تانوں سے مر جاتے ہیں۔ کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے نہ بولو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کیا کرو، جب بولو ادب کے ساتھ بولو، جب بولو احترام کے ساتھ بولو۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اپنے باپ سے جدا ہو گئے۔ آپ یہ بھی دعا کریں اللہ کرے کوئی بھی بیٹا اپنے ماں باپ سے کبھی جدا نہ ہو۔ یہ جو ماں باپ سے اولادیں جدا ہو جاتی ہیں، بچھڑ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، وہ ماں باپ پتہ نہیں ایک دن میں کتنی بار مرتے ہیں۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، چھوٹا سا بیٹا جناب یوسف علیہ السلام، یہ قدرت کا نظام ہے، اولاد میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ بندے کو کبھی کبھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، وہ زیادہ پیارا لگنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور باقی بھائی جلنے لگے، باقی بھائیوں کے دل میں حسد آنے لگا۔ حسد بڑی گندی بیماری ہے، جہاں حسد آ گیا وہاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ حسد ہی تو تھا جس حسد نے ایک بھائی کے ہاتھ سے دوسرے بھائی کا قتل کروایا تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے تھے، اللہ کی زمین پر سب سے پہلا قتل حسد نے کروایا تھا۔ یہ حسد اتنی گندی بیماری ہے، دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے پاک کر۔ آمین آمین۔ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسد کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، وہ بیچارہ بیمار ہی رہے گا، اندر سے جلتا رہے گا، اندر سے بیمار پریشان۔
پھر وہ یہاں ایک بات سنایا کرتے تھے کہ دو گھر تھے تو ایک گھر دونوں غریب تھے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے امیر ہو گئے، بڑا پیسہ آ گیا۔ وہ ساتھ کے پڑوسی ان کی عورت ان کے گھر گئی، نے پوچھا کمال ہے، کچھ مہینے پہلے تو تمہارا حال یہ تھا کہ ہم سے آٹا ادھار لے کے پکاتے تھے اور آج بڑے پیسے آ گئے، وجہ؟ اس نے کہا بات یہ ہے میرے خامد نے چلہ کاٹا ہے، چلہ، وہ گیا کہیں دور دراز کے علاقے میں اور وہاں وہ پڑھتا رہا، کچھ پڑھتا رہا، بڑی دیر کے بعد آواز آئی، ہاں بھئی کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے کاریں دے دو، گاڑیاں دے دو، دولت دے دو۔ اس نے جو مانگا اس کو مل گیا۔ اس نے کہا اچھا، وہ واپس آیا، اس نے آ کے اپنے خامد کو بتایا تو سارا دن یہاں سوتا رہتا ہے، وہ جانتا کیسے امیر بنا ہے، ایسے بنا ہے، جاؤ تم بھی۔ وہ بھی گیا، وہ بھی بڑی دیر جنگلوں بیابانوں میں لگا رہا۔ آواز آئی، ہاں بھائی کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان کو جو دیا سب واپس لے لو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ہم تو اندر سے مرتے جا رہے ہیں۔ حسد اتنی گندی بیماری ہے کہ بندہ صحت مند نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب سارے بھائیوں کے دلوں میں یہ حضرت یوسف کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، تو انہوں نے بیٹھ کر پلاننگ بنائی اور اللہ پاک نے اس پلاننگ کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک کہتا ہوں قتلوا یوسف، رولا ہی ختم کرو، یوسف کو قتل کر دو معاذ اللہ۔ دوسرا کہنے لگا قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ کو کنویں میں ڈال دو۔ بہرحال باتیں طے ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے لے کر نکلے، جنگل بیابانوں میں لے گئے اور وہاں لے جا کر جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اصل میری بات ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہو گئے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعد نے 30 لکھا، بعد نے 20 لکھا، بعد نے 40 سال لکھے۔ 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا رہے، باپ کی گود سے نکلے، کنویں میں چلے گئے، کنویں سے نکلے مصر کی منڈی میں چلے گئے، مصر کی منڈی سے نکلے مصر کے محلات میں چلے گئے، مصر کے محلات سے نکلے مصر کی جیل میں چلے گئے، مصر کی جیل سے نکلے آج مصر کے پرائم منسٹر بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ اللہ پاک نے وقت بدلا، جناب یوسف علیہ السلام ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے مصر میں آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ 40 سالوں کے بعد باپ بیٹا ملنے لگے ہیں، 40 سال کے بعد باپ کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہونے لگی ہے اور اللہ پاک نے اس ملاقات کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب کو لے کر آئے اور اپنے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، اپنے پی ایم ہاؤس میں داخل ہوئے اور دل میں سوچا میں اپنے باپ کو کون سی کرسی پر بٹھاؤں، یہ گورنر کی کرسی ہے اس پہ بٹھاؤں؟ نہیں، یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے باپ کا شان بڑا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھاؤں؟ پھر سوچا نہیں، یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے ماں باپ کا مقام زیادہ ہے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو کہاں بٹھایا؟ قرآن کہتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا، سب سے اعلیٰ کرسی پر بٹھایا۔ کراچی والوں، مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ مجھے اور آپ کو سبق یہ ملا کہ گھر میں سب سے اچھا بستر ماں باپ کا ہونا چاہیے، گھر میں سب سے بہترین سیٹنگ ارینجمنٹ ماں باپ کا ہونا چاہیے، گھر میں جیسے آپ اپنے لیے بہترین انتظام کرتے ہو ویسے انتظامات ماں باپ کے لیے ہونے چاہیے۔
لیکن ہم ایسے تو نہیں کرتے. ہم اپنے لیے کپڑے بھی نہیں لے کر آتے ہیں, جوتے بھی نہیں لے کر آتے ہیں. ماں باپ پھٹے پرانے کپڑوں میں عید گزار لیتے ہیں. ہمارے ایک ایک سیزن کے 12 سوٹ ہیں, ماں باپ پرانے کپڑوں میں 12 ماہ گزار دیتے ہیں. اور مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک باپ, اس کا بیٹا ہے, ماں فوت ہو گئی. اللہ پاک نے بیٹے کو بڑی دولت عطا کی. بیٹے نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا, خوبصورت مکان بنایا, اور اس مکان کے گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے باپ کے لیے بنا دیا. باپ رہتا بھی وہیں ہے, اسے کھانا بھی وہیں دے دیا جاتا ہے. روزانہ اس کا چھوٹا بچہ مخصوص برتنوں میں کھانا ڈال کے, ماں کہتی جا بیٹا دادا ابو کو کھانا دے کے آ. وہ مخصوص برتنوں میں روزانہ اپنے دادا ابو کے لیے کھانا لے کے آتا ہے. عرصہ دراز تک چلتا رہا. ایک وقت آیا, بوڑھا بابا دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا. بیٹے نے خوشی بنائی, اچھا ہوا, شکر کیا, بابا فوت ہو گیا. اس نے بستر بھی پھینک دیا, اس نے وہ برتن بھی مخصوص باہر پھینک دیے. وہ چھوٹا سا بچہ گیا, برتن لے کے گھر آ گیا. باپ نے پوچھا بیٹا یہ برتن کیوں لے کر آئے ہو؟ تو بیٹے نے بڑا عجیب جواب دیا, بابا یہ برتن میں سنبھال کے رکھ لوں گا, جب آپ بوڑھے ہو گئے تو میرا بیٹا آپ کو ان برتنوں میں کھانا دیا کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بچے نے انتقام کی وجہ سے کہا ہے؟ نہیں, اس چھوٹے سے بچے کو انتقام کا کیا پتا. پھر بچے نے یہ جملے کیوں بولے؟ بچے نے جملے اس لیے بولے, بار بار ان برتنوں میں کھانا لے جا کر بچے کا ذہن بن گیا جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ڈنر سیٹوں میں کھانا کھانے کے قابل نہیں رہ جاتے. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بیڈ روموں میں سونے کے قابل نہیں رہ جاتے. جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ شیشے کے گلاس میں پانی پینے کے قابل نہیں رہ جاتی. حضرات ذی وقار, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں, ہمارے بچے وہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے وہ تربیت پکڑ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہی تربیت جو آپ دے رہے ہیں کل آپ کے سامنے آ جائے. اس لیے اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے, اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے, اپنے ماں باپ کو کبھی پریشان نہ کیجئے. اللہ والا کتنی پیاری بات کہتا ہے, اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا, اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے, مکان چل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے. یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے, راضی ہے خدا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. اللہ اللہ توجہ کرنا, میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اللہ پاک نے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
اور جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، باپ چلا جائے یا ماں چلی جائے، تو پھر یہ نہ ہو جس دن اماں جی فوت ہوئی ہیں، جس دن بابا جی فوت ہوئے، اس دن قبرستان گیا، پھر 1 ہفتے بعد گیا، پھر 6 ماہ بعد گیا، پھر سال بعد گیا، پھر سالوں بعد گیا، اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یہیں کہیں قبر تھی بابا کی، یہیں کہیں قبر تھی امی کی، پتہ نہیں اب کدھر ہے، ایسے بھی دعا کر دو تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم گناہگار ہوتے ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے، سکول سے چھٹی ہو جاتی تو 100 بچوں میں سے تیری ماں پہچان لیتی وہ میرا بیٹا ہے، 100 میں سے تیرا باپ پہچان لیتا وہ میرا بیٹا ہے، جنہوں نے اتنی شفقت دی ہے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں، آج تمہیں ان کی قبروں کے نشان بھی بھول گئے ہیں، آج تمہیں ان قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، بار بار اپنے ماں باپ کو یاد، اور جن کے زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، غنیمت جانیے، غنیمت جانیے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، دعاؤں کا ڈیپو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے کیوں کہتے ہو مولانا دعا؟ اگر آپ میں سے کسی کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے تو میرے پاس کیوں آتے ہو مولانا دعا کیجئے؟ کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو مولانا دعا کیجئے؟ ماں باپ کے پاس جاؤ نا، میرے پاس آؤ گے اور مجھے کہو گے دعا کیجئے تو میں آگے سے پوچھوں گا بتاؤ پریشانی کیا ہے، بتاؤ تمہیں دکھ کیا ہے، بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ دنیا کائنات کے ہر بندے کو دعا کا جب کہو گے تو دکھ بتانے پڑیں گے۔ ماں باپ کو اللہ کریم نے ایسے سینسر دیے ہیں، انہیں دکھ بتانے نہیں پڑتے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں آج میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے، اب ماں دیکھ کر پہچان جاتی ہے میرے بیٹے کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ماں باپ کو دکھ بھی سنانے نہیں پڑتے، ماں باپ کو دعاؤں کا کہنا بھی نہیں پڑتا، بس پاس جا کے بیٹھ جاؤ دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ تجربہ کریں، تجربہ کریں، گھر جائیں، ابھی جائیں، ابھی پروگرام کے بعد جس کی ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے گھر چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں کہنا، آپ نے پہنچنا ہے، آپ کی امی محترمہ زندہ ہے، آپ نے گھر جانا، آپ نے گھر جا کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر یوں ان کے پاؤں دبانے شروع کر دینے ہیں۔ آپ سمجھیں گے پاؤں نہیں دبائے جا رہے، ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی دعاؤں کا آپ نے بٹن دبا دیا ہے، بس یوں آپ دبانا شروع کر دیں دعائیں شروع ہو جائیں گی۔ نہ ان کو دعاؤں کا کہنا پڑتا ہے نہ انہیں دکھ سنانے پڑتے ہیں، یہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ غنیمت ہے، یقین جانیے غنیمت ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے ذکر کیا اور مجھے میرے بھائی نے بتایا عین اس وقت جب میرے ساتھ یہ ڈکیتی کا معاملہ بنا تو حضرت والد محترم اللہ کریم انہیں صحت والی زندگی دے، تو میرے بھائی بتا رہے تھے کہ والد محترم لیٹے ہوئے تھے اور اچانک عین اسی وقت جیسے بندہ ڈر جاتا ہے خواب میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے بیٹے کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو گئی۔ یہ عین اسی موقع پہ میرے بھائی نے بتایا کہ جب آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے 14-15 گن مین بھی وہ اثر نہیں رکھتے جو ماں باپ کی دعا میں اللہ کریم نے اثر رکھا۔ آپ جب گھر سے نکلے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پہ نکلا کرتے تو اپنی والدہ محترمہ کے گھر کے دروازے پر آتے اور اجازت لے کر اندر جاتے اور اندر جا کے فرماتے والدہ محترمہ میں سفر پہ نکل رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ والدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتی تو فرماتے اب
सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप में से अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह की कसम गनीमत जाने, इनसे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये मेरे मोहतरम तशरीफ फरमाए मौलाना इसहाक नदीम साहब, कुछ माह पहले इनकी वालिदा दुनिया से चली गई। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। और मेरी वालिदा मोहतरमा को दुनिया से गए हुए तकरीबन 38 साल गुजर गए। मैं 2 माह का था जब वालिदा मोहतरमा दुनिया से चली गई। हमसे कोई पूछे ना, हमसे पूछे आप में से जो माँ बाप, मैं ये तो ज़बान से कहना भी गवारा नहीं करता, मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती कि मैं ये कहूँ, मुझे ये जुमला ही अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि आप में से कोई माँ बाप का गुस्ताख बैठा है। वो क्यों बैठा है? क्यों हो भाई गुस्ताख? किस लिए माँ बाप के बेअदब हो तुम? किस लिए माँ बाप के गुस्ताख हो तुम? और तुम जमीन पर फिर किस लिए रहे हो? तुम्हारा हक क्या है जमीन पर फिरने का? तुम यहां कर क्या रहे हो? जाओ माँ बाप को राजी करो, क्या लेने आए हो यहां? और अगर तकरीर सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल सख्त है तो उठ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे बैठने का। अगर तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सकते तो यहां बैठने का तुम्हें हक ही नहीं। इससे बड़ी कोई दौलत है? हकूकुल्लाह के बाद रब की जमीन पर अल्लाह करीम ने सबसे बड़ा हक अगर जिक्र किया है तो माँ बाप का किया है। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ, जिनके जिंदा हैं उनकी खिदमत करें। और आप में से अगर कोई भी ऐसा बैठा है, थोड़ी बहुती अगर नाराजगी है माँ बाप से, तो जाके सुलह कर ले। और मैं यहाँ बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश करूँगा, आप अपने दिल नरम करें। अगर बेटा आपके पास आ जाए और आके कहे अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, या कोई मेरी माँ बहन ऐसी आई है उसके पास बेटी चली जाए और कहे माँ जी मुझे माफ़ कर दें, तो आपने सख्त नहीं होना, आपने नरम हो जाना है। आपने अपने बेटे को पकड़ के सीने से लगा लेना है। अल्लाह फरमाते हैं 70-80 बरस का गुनाहगार हो, गुनाह कर कर के थक गया हो, मेरे दरवाजे पे आए, एक बार मुझे कह दे अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, तो मैं फौरन ही माफ़ कर देता। हम तो फिर इतने सख्त हैं, हमें भी नरम होना चाहिए, हमें भी नरम होना चाहिए। और वालिदैन की अज़मत के हवाले से पंजाबी के कुछ अशार हैं, ये मैंने खुद ही लिखे हैं और इनके लिखने की भी एक वजह बनी। एक दफ़ा मैं अपने वालिद मोहतरम को मिलने के लिए गया गांव में, तो वो घर के सहन में बैठे हुए थे। तो मैं जब घर में दाखिल हुआ तो यकीन जानिए मुझे ऐसे लगा जैसे सर से सारा बोझ वजन उतर गया। मैं इतना अपने आप को इजी महसूस करने लगा। तो तब मुझे अल्लाह करीम की तौफीक से मैंने कुछ अशार बनाए, पंजाबी के हैं, पंजाबी लोग यहाँ समझ लेंगे इंशाल्लाह। जिनको ना समझ आए वो पंजाबियों से पूछ लेना ये क्या कह रहा है। आयुमर दराज़ीदार, आयुमर दराज़ीदा, तैनू राज में दस जावा, माँ बाप नू राजी कर, तेरियां बद जाने उसावा, माँ बाप नू राजी कर, तेरियां बद जाने उसावा। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना, जे बाप दुआ करे दे तेरियां टल जान बलावा, जे बाप दुआ करे दे तेरियां टल जान बलावा। बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है, बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है। उस वेड़ च रहदियां ने सदा गुड़ियां छावा, उस वेड़ च रहदियां ने सदा गुड़ियां छावा।
بات سراں دے تاج نے ہن دے ہت ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ قریب تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری بنیامین عابد صاحب قاری محمد بنیامین عابد صاحب علماء اہل حدیث والدین کی عظمت کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پنجابی میں تو پڑھے اردو والے بھی ہیں تو میں وہ پڑھوں گا بس وہ آخری ہوں گے میں پہلے ہی بڑا تھکا ہوا ہوں جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دھیرے دھیرے تو کڑیل جمع ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا زور بادو پہ تو بات کرنے لگا خود سنبھلنے لگا خود سنورنے لگا ایک دن ایک حسینہ تجھے پا گئی دن کے دلکھن وہ پھر تیرے گھر آ گئی فرد اپنے سے تو دور ہونے لگا دیجی نفرت کا خود ہی تو بونے لگا پھر تو ماں باپ کو بھی بلانے لگا تیری باتوں کے پھر تو چلانے لگا مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو جو پڑا ٹوٹی کھٹیا میں کوڑا ہے تو تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے پھر لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا پھر لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اس کا دونوں جہانوں میں حامی خدا یاد رکھنا تم عابد کی اس بات کو بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو اللہ مجھے اور آپ کو والدین کی عزت اور قدر کرنے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں
مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے اچھے ہیں، آپ نے کہنا، کہیں گے نا اچھے ہیں، آپ نے کہنا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ اب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اچھے ہیں کہاں کہنا، ذرا توجہ سے۔ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں، توجہ، سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی